منٹو کے متعلق اب تک بہت کچھ کہا اور لکھا جا چکا ہے، اس کے حق میں کم اور خلاف زیادہ۔ میں یہ مضمون لکھنے بیٹھا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ منٹو کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کرنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ اب تک اس شخص کے بارے میں جو کچھ لکھا گیا ہے مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں، حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں جو کچھ ان مضامین میں پیش کیا گیا ہے وہ حقیقت سے بالا ہے۔ بعض لوگ سے شیطان کہتے ہیں، بعض سے گنجا فرشتہ کہتے ہیں، بعض ٹھہریے میں دیکھ لوں کہیں وہ کمبخت سن تو نہیں رہا۔ ہم دونوں اکٹھے ہی پیدا ہوئے اور میرا خیال ہے کہ اکٹھے ہی مریں گے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سعادت حسن مر جائے اور منٹو نہ مرے، اور یہ اندیشہ مجھے شروع سے ہی بہت دکھ دیتا ہے، اس لیے کہ میں نے اس کے ساتھ اپنی دوستی نبھانے میں کوئی کسر نہیں کی۔ اگر میں مر گیا اور وہ زندہ رہا تو ایسا ہوگا کہ انڈے کا کھول تو سلامت ہے، لیکن اندر کی زردی اور سفیدی غائب ہو گئی۔ منٹو کی لٹ بازی عام محاورے کے مطابق جاٹوں کی لٹ بازی نہیں، ارے وہ ایک ایسا انسان ہے جو صاف اور سیدھی سڑک پر نہیں چلتا بلکہ تنے ہوئے رستے پر چلتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اب گرا اب گرا اب گرا اب گرا، لیکن وہ کمبخت آج تک نہیں گرا۔ جب بھی اسے کوئی افسانہ لکھنا ہوتا ہے اس کی وہی حالت ہوتی ہے جو ایک مرغی کی انڈا دیتے وقت ہوتی ہے، لیکن وہ انڈا کہیں چھپ کر نہیں دیتا، سب کے سامنے دیتا ہے۔ اس کے یار دوست بیٹھے ہوتے ہیں، اس کی بچیاں کھیل رہی ہوتی ہیں اور وہ اپنی مخصوص کرسی پہ اکڑو بیٹھے انڈے دیے جاتا ہے جو بعد میں چوں چوں کرتے افسانے بن جاتے ہیں۔ میں منٹو کے بارے میں بول رہا ہوں اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں مجھ سے خفا نہ ہو جائے۔ پھر اس کی ہر چیز برداشت کی جا سکتی ہے لیکن خفگی برداشت نہیں کی جا سکتی۔ خفگی کے عالم میں وہ بالکل شیطان ہو جاتا ہے صرف چند منٹوں کے لیے، اور وہ چند منٹ اللہ کی پناہ۔ اف، میں افسانہ ویسے ہی لکھتا ہوں جس طرح میں کھانا کھاتا ہوں، غسل کرتا ہوں، سگریٹ پیتا ہوں یا جخ مارتا ہوں۔ اگر مجھ سے یہ پوچھا جائے کہ میں افسانہ کیوں لکھتا ہوں تو اس کا جواب حاضر ہے۔ میں افسانہ اول تو اس لیے لکھتا ہوں کہ مجھے افسانہ نگاری کی شراب کی طرح لت پڑ گئی۔ میں افسانہ نہ لکھوں تو ایسا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں نے کپڑے ہی نہیں پہنے، میں نے غسل نہیں کیا، میں نے شراب ہی نہیں پی صاحب۔ میں افسانہ نہیں لکھتا، حقیقت یہ ہے کہ افسانہ مجھے لکھتا ہے۔ یوں تو میں بہت کم پڑھا لکھا آدمی ہوں، لیکن بعض اوقات مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ کون شخص ہے جس نے اس قدر اچھے افسانے لکھ رکھے ہیں جن پر آئے دن مقدمے چلتے رہتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کے سامنے خود کو پیش کرتا ہوں، آپ لوگ خود ہی فیصلہ کر لیجئے کہ اس میں فحش آئی۔ ہاں لیکن ایک بات ضرور ہے، آپ لوگوں کا فیصلہ آپ کے اپنے ذہن کے لیے ہوگا۔ آئیے میں مدد کے لیے دوڑا، عورت تو سائیکل کے نیچے دبی ہوئی اور مرد عورت کے برقعے میں لپٹا۔ میں نے سائیکل اٹھائی اور عورت کو سہارا دے کر مرد نے برقعے میں سے گردن نکال کر ہماری طرف دیکھا اور کہنے لگا، آپ یہاں سے چلے جائیے، ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت نہیں۔ ہاں، اور اس نے عورت کے سر پر اوندا سیدھا برقع اٹکایا اور اسے سائیکل کے ڈنڈے پر بٹھا، یہ جا وہ جا یہ جا وہ جا جا۔ ارے کوئی مدرسہ نہیں جہاں ان انسانوں کے ذہن کی اصلاح کی جائے؟ میرا مطلب ہے اگر انسان کا ذہن عاجز ہے ان انسانوں کے ذہن کی اصلاح کرنے میں، تو کیا ان کی جگہ اسٹیڈیا گھر میں نہیں جو اسی باغ میں قائم ہے؟ میری طبیعت خراب ہو گئی، میں باغ سے باہر نکل رہا تھا کہ ایک صاحب نے پوچھ لیا، ایکسکیوز می صاحب یہ باغ جنہ ہے؟ میں نے ان سے کہا یہ نہیں، یہ لارنس باغ ہے۔ وہاں سے آپ چڑیا گھر سے تشریف لا رہے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں جی ہاں۔ وہ اور زیادہ ہنس پڑے، جب سے پاکستان قائم ہوا اس کا نام باغ جنہ ہو گیا۔
میں نے ان سے کہا پاکستان زندہ باد. وہ شخص ہنستا ہوا لارنس باغ میں چلا گیا اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں دوزخ سے باہر نکل آیا. خدا حافظ.